अस्सलाम वालेकुम तलबा। बहुत से तालिब इल्म ये कह रहे थे कि आप हमें कोई ऐसा डायलॉग लिखते हैं जो मुख्तलिफ़ डायलॉग्स में लग जाए। तो ये मैंने 3 साढ़े 3 सफ़े लिखे हैं, लेकिन इसमें 1 डेढ़ सफ़ा आपको ख़ुद मुतलका मवाद का भी ऐड करना होगा, तब चल के ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये 3-4 सफ़े वो हैं जो आप हर एक डायलॉग में लिख सकते हैं। BA पार्ट 2 ADA पार्ट 2 के पेपर में ट्रांसलेशन या तो आपने करनी होती है या आपने डायलॉग करना होता है। ट्रांसलेशन में अमूमन नंबर कम मिलते हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के पास वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर वगैरह इतना मज़बूत नहीं होता, फिर उसमें बहुत से इडियम्स वगैरह आ जाते हैं, तो मिला के नंबर बहुत ही कम मिलते हैं और ट्रांसलेशन में नंबर देने का रुझान भी कम पाया जाता है। तो अगर आप डायलॉग अच्छा लिख लें, 4-5 सफ़े का लिख लें, तो आप इसमें 15 में से 11-12 तक नंबर ले सकते हैं अगर बहुत अच्छा आपने लिखा हो। तो अच्छे तलबा को चाहिए वो खुद अटैम्प्ट करें सारे का सारा। जो कमज़ोर तालिब इल्म हैं ये उनके लिए है, और वो भी ये लिख कर, और इसमें अगर मुतलका मवाद लिखते हैं तो 9, 10, 11 तक नंबर भी ले सकते हैं 15 में से। तो ये डायलॉग मुख्तलिफ़ मसाइल के मुतालिक है। तो ये मसाइल हैं अगर ये आ जाएँ, जैसे करप्शन है, टेररिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, नेपोटिज़म अकरबा परवरी है, इन्फ्लेशन अफरात ज़र महंगाई है, स्मगलिंग, ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी और ब्राइबरी, रिश्वत सतानी, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, सेक्टेरियनिज़म, फ़िरकावारियत, डिसयूनिटी है, प्रोविंशलिज़म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्यूडलिज़म जागीरदाराना निज़ाम है, चाइल्ड लेबर बच्चों से मजदूरी करवाना है, पोल्यूशन है, एडल्ट्रेशन मिलावट, स्मोकिंग, पॉवर्टी और एनर्जी क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सियासी अदम इस्तेहकाम, वायलेंस इन पॉलिटिक्स सियासत में तशद्दुद, रोड पॉलिटिक्स एंड सिट-इन्स सड़कों की सियासत और धरने, चाइल्ड अब्यूज़ और आनर किलिंग इज़्ज़त की खातिर कत्ल। तो इस किस्म के ये जो संगीन किस्म के मसाइल हैं मुल्की सतह के, इनके मुतालिक अगर 2 तलबा में, 2 दोस्तों में मुकालमे का कहा जाए तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप 2-3 दफ़ा सुन सकते हैं और ये बातें आप हर डायलॉग में लिख सकते हैं। तो सवाल होगा, राइट ए डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स ऑन डैश। ये जो भी इशू है होगा, आपने ऐसे डायलॉग शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट में लिखना है कि सीन क्या है। स्टूडेंट ए इज़ कमिंग वेरी फास्टली। तालिब इल्म स्टूडेंट ए, असलम और अली भी लिख सकते हैं आप, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ए बहुत तेज़ी से आ रहा है। ही कम्स अक्रॉस हिज फ्रेंड। कम अक्रॉस कहते हैं अचानक से मुलाकात होना। उसकी अचानक से मुलाकात होती है अपने दोस्त स्टूडेंट बी से। एंड दे बोथ शेक हैंड्स। वो दोनों हाथ मिलाते हैं। टॉक फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए गुफ्तगू करते हैं। यह आपने ब्रैकेट में लिखना है, इसके बाद डायलॉग शुरू हो जाएगा। शुरुआत हमेशा सलाम दुआ से होती है। तो स्टूडेंट ए कहेगा अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम दोस्त। स्टूडेंट बी वालेकुम अस्सलाम डूड, वालेकुम अस्सलाम दोस्त कैसे हो। एंड स्टूडेंट ए हाउ आर यू माय फ्रेंड, आप कैसे हो दोस्त। स्टूडेंट बी आई एम फाइन एंड यू, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। स्टूडेंट ए आई एम आल्सो गुड बट यू लुक अ लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड। मैं भी अच्छा हूँ लेकिन आप कदरे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, परेशान नज़र आ रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, मसला क्या है। आर योर पेरेंट्स ऑल राइट, कि आपके वालिदैन ठीक हैं। अब ये शुरू में आपने गुफ्तगू करनी है, जनरली हाल अहवाल पूछना है। आधा सफ़ा आप इसमें ले सकते हैं, उसके बाद आपने टॉपिक पर आ जाना है। एक चीज़ जिसका आपने डायलॉग राइटिंग में ख्याल करना है कि असलम है, अली है, असलम के नाम के नीचे अली का नाम आए, अली के नाम के नीचे असलम का नाम आए। अगर कोई लंबी बात कर रहा है तब ये जगह आपने खाली छोड़ देनी है। कॉलन के नीचे कॉलन नज़र आएगा और ये जो गुफ्तगू है ये आगे रहेगी, तब हम कह सकते हैं कि ये डायलॉग है। तो वो स्ट्रक्चर को आपने बरकरार रखना है। ये बात मद्देनज़र रखनी है। तो स्टूडेंट बी, इन फैक्ट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी और विद माई फैमिली। दर हकीकत मेरे साथ कोई मसला नहीं, मेरे ख़ानदान वालों के साथ भी कोई मसला नहीं। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट करप्शन। दर हकीकत मैं करप्शन के मुतालिक सोच रहा था। ये उन टॉपिक्स में से जो भी टॉपिक है आपने यहाँ डैश में लिख देना है।
انسٹیبلٹی ان پاکستانی پولیٹکس، یہ آپ لکھ سکتے ہیں. کرپشن لکھ سکتے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں الٹریسی. آپ لکھ سکتے ہیں اسمگلنگ کے متعلق میں سوچ رہا تھا. میں پولوشن کے متعلق سوچ رہا تھا. میں چائلڈ لیبر کے متعلق سوچ رہا تھا. وہ یہاں پر ڈیش میں لکھ دینا جو بھی ٹاپک ہے. پیپل ہیو اے لاٹ آف کنسرن اباؤٹ کرپشن. لوگوں کو کرپشن کے متعلق بڑی تشویش ہے. دس تھنگ از ویری ہارمفل فار آر کنٹری. یہ چیز ہمارے ملک کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. اینڈ وی آر دا رسپانسبل سٹیزنز آف دس کنٹری. ہم لوگ اس ملک کے ذمہ دار شہری ہیں. اینڈ وی شوڈ تھنک اینڈ وری اباؤٹ سچ ایشوز. ہمیں ایسے معاملات کے متعلق سوچنا چاہیے اور پریشان بھی ہونا چاہیے. تو یہ پہلا صفحہ ہے. آگے چلتے ہیں. سیکنڈ پیج ہے یہ. اسٹوڈنٹ ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ مائی فرینڈ. میرے دوست آپ بالکل ٹھیک کہتے ہو. دس کرس ہیز ڈسٹربڈ دا پیس آف آر کنٹری. اس لعنت نے ہمارے ملک کے امن کو برباد کر دیا ہے. اب یہ بے شک کرپشن ہے, ٹیررزم ہے, ایکسٹریمزم ہے, جو بھی مسئلہ ہے اس کے متعلق آپ یہ لکھ سکتے ہیں. پیپل آر فرسٹریٹڈ. لوگ اس کے متعلق الجھن کا شکار ہیں. اینڈ نو ناٹ وٹ ٹو ڈو. اور ان کو معلوم نہیں کہ کیا کریں. اسٹوڈنٹ بی. ڈو یو نو ہاؤ مچ سیریس اینڈ ڈینجرس از دس پرابلم آف کرپشن. کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرپشن والا مسئلہ کس قدر سنگین نوعیت کا ہے. اسٹوڈنٹ ہے. اب وہ لکھے گا, پھر یہ گفتگو جاری رہے گی. یہاں پر آپ نے ایک صفحہ ایڈ کرنا ہے. ڈائلاگ ہے اگر پتنگ بازی کے متعلق, اگر ہے پولوشن کے متعلق, اگر ہے رشوت ستانی کے متعلق, جس چیز سے متعلق ہے یہاں پر اس سے متعلقہ باتیں آپ نے لکھنی ہے. آدھا صفحہ لکھیں, صفحہ لکھیں, 1.5 صفحہ لکھیں, 2 صفحے لکھیں. متعلقہ باتیں ہونا ضروری ہے. سارے ایسے ڈائلاگ نہیں چلتے کہ جس میں آپ نے صرف باتیں کر رکھی ہیں ادھر ادھر کی, بلکہ ایگزیکٹ اصل چیزوں کا ہونا ضروری ہے, وگرنہ وہ چاہیں تو نمبر کم بھی دیں آپ کو. لہٰذا یہاں پر آدھا صفحہ 1 صفحہ آپ خود لکھیں. موضوع سے متعلق کرپشن ہے, چائلڈ لیبر ہے کہ بچے کہاں پر کام کرتے ہیں, کیوں کام کرتے ہیں, پتنگ بازی ہے لوگ کیوں کرتے ہیں, اس کے کیا نقصانات ہیں, پولوشن ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور ایسے انفلیشن افراط زر ہے قیمتوں کا بڑھنا, اس کے پیچھے کیا کیا معاملات ہیں. تو وہ جو بھی ٹاپک ہے اس سے متعلق 1 صفحہ آپ نے یہاں لکھنا ہے, تب آپ کے ڈائلاگ میں جان آ جائے گی. تو آگے چلتے ہیں. آگے یہ وہ باتیں ہیں جو ہر ڈائلاگ میں آ سکتی ہیں. اسٹوڈنٹ ہے. بردر آئی لسن ٹو اے ٹی وی ٹاک شو دی ادر ڈے. بھائی گزشتہ دن میں نے ایک ٹی وی کا ٹاک شو سنا. اب اس میں آپ نے باتیں ویسی کرنی ہیں جیسی لوگوں گفتگو میں ہوتی ہیں, جیسے بھائی کہہ رہا ہے اور اس قسم کی باتیں. آپ نے یہ کتابی باتیں نہیں لکھنی. دا ڈیٹیلز آف دس میٹر وار شیئرڈ بائی ڈفرنٹ جرنلسٹ. اس مسئلے کی تفصیلات مختلف صحافیوں نے شیئر کی. وچ گیو می فردر انفارمیشن اباؤٹ اٹس ہارمس. اس نے مجھے اس کے نقصانات کے متعلق مزید معلومات دیں. آئی کنڈیم اٹ اسٹرانگلی اور ویہمنٹلی. میں اس کا زوردار انداز میں مذمت کرتا ہوں. یہ دوسرا صفحہ ہوا آپ کا. تیسرا صفحہ کچھ یوں ہے. اسٹوڈنٹ بی. مائی فرینڈ سچ تھنگس آر دا کاز آف نیٹورٹی آف آر کنٹری امنگ دا کمیٹی آف نیشنز. میرے دوست ایسی چیزیں اقوام کی برادری میں, کمیٹی آف نیشنز اقوام کی برادری میں ہمارے ملک کی بدنامی کا سبب ہے. نیٹورٹی کہتے ہیں بدنامی کو. اینڈ ایز اے ریزلٹ دا گڈ امیج آف آر نیشن از آلسو اسپوائلڈ. اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کا جو اچھا ایک امیج ہے, تصویر ہے, وہ بھی بگڑ جاتی ہے دوسرے ملکوں کے سامنے. اسٹوڈنٹ ہے. یو آر رائٹ. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہو. ایوری ون ان آر کنٹری اسپیشلی دا پور پیپل فیل اے سینس آف انسیکیورٹی اینڈ انجسٹس. آپ ٹھیک کہتے ہو. ہمارے ملک میں تمام لوگ, خصوصاً جو غریب لوگ ہیں, ان کو عدم تحفظ کا, ناانصافی کا احساس ہوتا ہے اس چیز کی وجہ سے. اسٹوڈنٹ بی. گرجز آلسو ارائز ڈیو ٹو سچ تھنگس. ایسی چیزوں کی وجہ سے تعصبات بھی ابھرتے ہیں. اینڈ آور اینیمیز ٹیک ایڈوانٹیج اینڈ فش ان دا ٹربلڈ واٹرز. اور ہمارے دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فش ان دا ٹربلڈ واٹرز, انتشار کا فائدہ اٹھانا. اسٹوڈنٹ ہے.
فرینڈ وی لیو ان این اسلامک کنٹری، دوست ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں. اینڈ اسلام پروہیبٹس آل کائنڈس آف کرولٹی انجسٹس اینڈ کرپشن، اسلام ہر قسم کے ظلم و ستم کی، ناانصافی کی اور کرپشن کی مذمت کرتا ہے. آپ کو جو بھی ٹاپک بتائے ان سب میں یہ چیز لگ سکتی ہے. ظلم و ستم جہاں پر ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ان ساری برائیوں سے یہ چیزیں ہی پیدا ہوتی ہیں. ظلم و ستم پیدا ہوتا ہے، ناانصافی ہے، کرپشن، اور اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے. اسٹوڈنٹ بھی، ہاؤ کین وی روٹ آؤٹ دا ایول آف کرپشن فرام آر کنٹری، کرپشن کی ایول کو ہم اپنے ملک سے کیسے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں جڑ سے. اسٹوڈنٹ ہے، ایوری انڈیویژول شوڈ ریئلائز ہز ڈیوٹی اینڈ اسٹرائیو فار دا بیٹرمنٹ، ہر ایک فرد کو اپنا فرض محسوس کرنا چاہیے، اس کی آگہی ہونی چاہیے. اینڈ اسٹرائیو فار دا بیٹرمنٹ، اور اس کو بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ایوری ون آف اس شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکٹ اپان دا ٹیچنگز آف اسلام، ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. فار گیٹنگ ریڈ آف اٹ، اس چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے، جو بھی برائی ہے اس سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں اگر آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے. یہ تیسرا صفحہ ہوا آپ کا، اور آخری پیج جو کچھ یوں ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے اس چیز سے ہم چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ بی، یس مائی فرینڈ وی ول اسٹرائیو انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی اگینسٹ دس کرس، ہاں میرے دوست، ہم کوشش کریں گے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس لعنت کے خلاف. اسٹوڈنٹ ہے، دا گورنمنٹ شوڈ آلسو پلے اے پازیٹیو رول ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں حکومت کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. سچ میٹرز شوڈ بی ڈسکسڈ ان دا نیشنل اسمبلی، ایسے معاملات کو قومی اسمبلی میں ڈسکس ہونا چاہیے. اینڈ ریپڈ ایکشنز شوڈ آلسو بی انشورڈ، اور تیزی سے عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے. جو بھی معاملات ہیں قومی سطح کے، ان کو نیشنل اسمبلی میں ڈسکس کیا جاتا ہے، تو یہ بات بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ بی، آئی تھنک دیٹ آور میڈیا اینڈ سول سوسائٹی شوڈ آلسو گیٹ موبلائزڈ، میرے خیال میں ہمارے میڈیا کو اور سول سوسائٹی، پڑھے لکھے عوام جو مختلف چیزوں پر احتجاج کرتے ہیں، ان کو بھی متحرک ہونا چاہیے. اینڈ کریٹ اویئرنیس امنگ دا میسز، اور لوگوں میں آگہی پیدا کرنی چاہیے. اسٹوڈنٹ ہے، اینڈ فائنلی وی کین پرے، اور آخر کار ہم دعا کر سکتے ہیں. بیکاز ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، کیونکہ ہر کالے بادل کے پیچھے ایک سنہری لہر ہوتی ہے، مطلب امید ہمیشہ باقی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ بی، ٹیک ہارٹ اینڈ آل ول بی ویل، آپ حوصلہ کرو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا. آپ نے دونوں اسٹوڈنٹس کو موقع دینا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ ایک اسٹوڈنٹ آپ کو پورا صفحہ بولتا رہے اور دوسرے کو بولنے کا موقع نہ ملے. ڈائلاگ اسی چیز کی بات ہے، دو لوگوں کی گفتگو، سو دونوں کو آپ نے بولنے کا موقع دینا ہے باری باری، تب ڈائلاگ کا آپ کا اسٹرکچر بنے گا جیسے یہاں پر آپ کو دکھایا گیا. اسٹوڈنٹ بی، ٹیک ہارٹ اینڈ آل ول بی ویل، اچھا آپ حوصلہ کرو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اسٹوڈنٹ اے، لیٹس ہوپ سو، چلو امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، شکریہ آپ کا. اسٹوڈنٹ بی، اوکے ناؤ آئی ہیو این امپورٹنٹ پیس آف ورک ٹو کوپ وتھ، اب میں نے ایک ضروری کام نپٹانا ہے. آئی شیل سی یو اگین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اسٹوڈنٹ اے، اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اسٹوڈنٹ بی، اللہ حافظ. گڈ بائی مائی فرینڈ، اللہ حافظ میرے دوست. تو یہ ایسے آپ نے السلام علیکم سے شروع کرنا ہے اور اللہ حافظ پر آپ نے ختم کرنا ہے، اور آپ نے عامیانہ زبان میں جیسے لوگ گفتگو کرتے ہیں ویسی گفتگو لکھنی ہے. اور اگر آپ سبزی والے اور گاہک کے درمیان بات کر رہے ہیں تو ان کی مینٹل کیلیبر کے متعلق لکھنا ہے. اگر آپ لکھ رہے ہیں پولیس والے اور ایک بائکر کے درمیان، تو جیسی گفتگو وہ کر سکتے ہیں ویسے آپ لکھنی ہے. زیادہ موٹے موٹے اور آپ نے کتابی قسم کے الفاظ نہیں لکھنے، بلکہ ہر انسان کے مطابق آپ لکھنا ہے. تو یہ آپ گفتگو کرتے جائیں گے، 3، 4، 4.5، 5 صفحے تک آپ لکھ سکتے ہیں اور اچھے نمبر آپ کو مل سکتے ہیں آسانی سے. ترجمے کی نسبت یہ اچھا آپشن رہ جاتا ہے کمزور طلباء کے لیے. تو امید ہے آپ اچھا لکھیں گے اور اچھے نمبر لیں گے. بیسٹ آف لک. اے ڈی اے پارٹ 2، بی اے پارٹ 2 کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے لسٹ ہے اے ڈی اے پارٹ 2 کی، وہاں آپ جا سکتے ہیں. سوری، یہ اے ڈی اے پارٹ 1 میں ہے نا ڈائلاگ، تو اے ڈی اے پارٹ 1 کی پلے لسٹ موجود ہے، آپ وہاں سے چل کے متعلقہ مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھنے کے لیے شکریہ. السلام علیکم.